بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم تائی اور غریب لکڑہارے کا قصہ۔ آج سے تقریباً سینکڑوں برس پہلے عرب کے ایک قبیلے میں حاتم نامی شخص رہتا تھا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا، کیونکہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر کچھ مہمان آئے۔ اتفاقاً اس وقت حاتم تائی کے پاس ان مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور رات کے وقت اس کا انتظام کرنا بھی اور مشکل تھا۔ چنانچہ حاتم تائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ ایک اور مرتبہ اس نے عرب کے سرداروں کو دعوت دی اور اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ جب دعوت ختم ہوئی، سردار آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور وہ گفتگو حاتم تائی کی سخاوت کے بارے میں ہونے لگی۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا، حاتم جیسا فراخ دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیوں نہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے۔ ایک اور سردار نے کہا، چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا، کیا تم نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو زیادہ سخی دیکھا ہے؟ کوئی ایسا جو تم سے بھی زیادہ عظیم ہو؟ حاتم تائی کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، بہت زیادہ مال و دولت لوٹانے کا نام سخاوت نہیں۔ میرے نزدیک سخی اس عظیم انسان کو کہتے ہیں جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بھی بہت بڑا تھا۔ وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ خزانہ ہوگا۔ سرداروں نے بیک آواز کہا، نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاتم تائی نے جواباً کہا، وہ تو ایک لکڑہارا تھا۔ تمام سرداروں نے حیرت سے جب میزبان کی جانب دیکھا تو حاتم تائی نے کہا کہ ایک روز کا قصہ ہے، میں نے سارے شہر کی دعوت کی۔ مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھا رکھا تھا جس کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی تھی اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، بابا جی، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا، ہر انسان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر تو صرف قبر ہی کی طرف جایا جاتا ہے۔ مگر بابا جی، آپ اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غیرت مند لکڑہارے نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کے شہر میں حاتم تائی رہتا ہے۔ وہ سینکڑوں انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے۔ آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سنتے ہی لکڑہارے نے مجھے گھورا اور مجھے دیکھتے ہی بڑی بے نیازی سے کہنے لگا، حاتم کے 2 ہاتھ ہیں، خدا نے مجھے بھی 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی کھاؤں۔ کسی کا احسان اٹھانے سے تو بہتر ہے کہ میں بے جان لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر اٹھا لوں۔ سب سردار حیران ہو کر حاتم کو دیکھنے لگے تو حاتم نے کہا، وہ غریب انسان مجھ سے بڑے دل کا مالک تھا۔ سامعین، دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے رزق کمانا باعث عزت ہے، اور محنت کرنے والا شخص تو اللہ کو بھی محبوب ہے۔